الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں ایک حدیث مبارکہ کی روشنی میں عورتوں کے لیے اجنبی نابینا مردوں کے ساتھ بیٹھنا جائز نہیں، یہ آپ نے سماعت کیا۔ یوں ہی نابینا کے لیے بھی عورتوں کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا حرام ہے۔ عورت کے لیے بغیر کسی حاجت کے نابینا کے ساتھ بیٹھنا، شہوت اور اندیشہ شہوت سے اسے دیکھنا حرام ہے۔ عورتوں کو مردوں سے بات چیت کرنے اور ان کی طرف نظر کرنے کی صرف اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ عموماً اس کی حاجت پیش آتی ہے۔ اگر صاحب ارادت عورتوں سے اپنی آنکھ کی حفاظت پر قادر ہو لیکن لڑکوں سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہ کر سکتا ہو تو اس کے لیے بھی نکاح کرنا اولا اور بہتر ہے، کیونکہ لڑکوں کے معاملے میں شر برائی زیادہ ہے، اس لیے کہ اگر اس کا دل کسی عورت کی طرف مائل ہوا تو نکاح کے ذریعے جائز طریقے پر اسے حاصل کر سکتا ہے، لیکن امرد لڑکے کے چہرے کی طرف شہوت سے نظر کرنا حرام ہے۔ بلکہ جو شخص بھی امرد یعنی خوبصورت لڑکے کی صورت کے جمال سے اس طرح متاثر ہو کہ داڑھی والے اور امرد کے درمیان فرق محسوس کرے تو اس کے لیے امرد کی طرف نظر کرنا بھی جائز نہیں۔ ایک تابعی بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے عبادت گزار نوجوان پر کسی خون خار درندے کا اتنا خوف نہیں جتنا اس کے پاس بیٹھے امرد لڑکے کا ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص پاؤں کی انگلیوں سے کسی لڑکے کو دبائے اور اس کا ارادہ شہوت کا ہو تو ضرور وہ لوتی ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عنقریب امت میں 3 قسم کے لوتی ہوں گے۔ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کرنے والے کو لوتی کہا جاتا ہے۔ ایک وہ جو امرودوں کو دیکھیں گے، دوسرے وہ جو ان سے ہاتھ ملائیں گے، تیسرے وہ جو ان کے ساتھ بدفعلی کریں گے۔ جب معاملہ ایسا ہو تب تو نوجوان لڑکوں کی طرف نظر کرنے میں بڑی آفت ہے۔ جب مرید صاحب ارادت اپنی نگاہ نیچی رکھنے اور اپنی سوچ اور فکر کو قابو کرنے کے معاملے میں بے بس ہو تو اس کے لیے درست اور بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کے ذریعے اپنی شہوت کو توڑے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ راہ سلوک کی ابتدا میں مجھ پر شہوت کا اس قدر غلبہ ہوا جو میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کثرت گریہ و زاری کی، میں بہت رویا۔ چنانچہ خواب میں ایک شخص کو دیکھا، اس نے مجھ سے کہا
کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے اسے اپنی تکلیف بیان کی تو اس نے کہا میرے پاس آؤ۔ میں اس کے پاس گیا، اس نے میرے سینے پر ہاتھ رکھا تو میں نے اپنے تمام جسم اور دل میں اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ جب صبح ہوئی تو وہ جو غلبہ تھا شہوت کا وہ ختم ہو چکا تھا۔ 1 سال تک مجھے اس سے نجات ملی رہی۔ پھر 1 سال بعد دوبارہ وہی کیفیت ہو گئی، پھر سے شہوت کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے فریاد کی تو خواب میں ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا کہ جس کیفیت میں تم مبتلا ہو، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ یہ کیفیت تم سے چلی جائے اور میں تمہاری گردن اڑا دوں؟ میں نے کہا ہاں۔ اس نے کہا اپنی گردن جھکاؤ۔ میں نے جھکا لی۔ اس نے ایک نورانی تلوار نکالی اور اس سے میری گردن اڑا دی۔ جب صبح ہوئی تو وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی شہوت کی، اور 1 سال تک مجھے نجات ملی۔ 1 سال کے بعد دوبارہ وہی کیفیت یا اس سے زیادہ شدید ہو گئی تو میں نے اپنے پہلو اور سینے کے درمیان ایک شخص کو دیکھا جو مجھے مخاطب کر کے کہہ رہا تھا کہ تم پر افسوس ہے، وہ کب تک تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس چیز کے دور کرنے کا سوال کرتے رہو گے جسے دور کرنا اسے پسند نہیں؟ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے شادی کر لی تو مجھ سے یہ کیفیت ختم ہو گئی اور مجھے اولاد کی نعمت بھی مل گئی۔ معلوم ہوا، پتہ چلا کہ جس کے اندر شہوت کا غلبہ ہو اور راہ سلوک میں یہ چیز اس کے لیے رکاوٹ بنتی ہو تو اسے نکاح سے بچنے کے بجائے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ جب صاحب ارادت نکاح کا ارادہ کرے، چند باتیں ضرور پیش نظر رکھے، اچھی نیت کے ساتھ نکاح کرے، بعد میں ہمیشہ بیوی کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئے، اس کے ساتھ درست رویہ اختیار کرے، اس کے حقوق واجبہ ادا کرے، اس کے ارادت میں سچا ہونے کی علامت یہ ہے کہ وہ کسی غریب دیندار عورت سے نکاح کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کسی مالدار عورت سے نکاح کرے گا اسے 5 خرابیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نمبر 1، مہر کا کثیر ہونا، یعنی وہ مالدار عورت ہے تو اس کا مہر زیادہ ہوگا۔ نمبر 2، رخصتی میں اس کے گھر والوں کا ٹال مٹول سے کام لینا۔ نمبر 3، شوہر کی خدمت نہ کرنا۔ نمبر 4، اخراجات اس کا خرچ زیادہ ہونا۔ نمبر 5، اگر وہ طلاق دینے کا ارادہ کرے گا تو کثیر مہر دینے کے سبب سے مال چلے جانے کی خوف سے اس پر قادر نہیں ہو سکے گا، جبکہ غریب عورت کا معاملہ اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عورت کو 4 چیزوں میں مرد سے کمتر ہونا چاہیے ورنہ اسے حقیر سمجھے گی۔ نمبر 1، عمر میں، قد و قامت میں، مال میں، حسب میں، جبکہ 4 چیزوں میں عورت کو مرد سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ نمبر 1، خوبصورتی حسن و جمال میں۔ نمبر 2، ادب میں۔ نمبر 3، پرہیزگاری میں۔ اور نمبر 4، حسن اخلاق میں۔ نکاح کے بعد ارادت میں سچے ہونے کی علامت جو ہے وہ اچھے اخلاق ہے۔ ایک صوفی بزرگ رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بد اخلاق عورت سے نکاح کیا۔ وہ بزرگ اس کی بد اخلاقیوں پر صبر کرتے رہے۔ ان سے عرض کی گئی کہ آپ اسے طلاق کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس سے کوئی ایسا شخص نکاح نہ کر لے جو اس کو برداشت نہ کر سکے اور یوں اس کے سبب سے اسے نقصان و تکلیف پہنچے، اس وجہ سے میں اس کو طلاق نہیں دے رہا ہوں۔ اگر مرید صاحب ارادت نکاح کرے تو اسے اسی طرح ہونا چاہیے
اور اگر وہ نکاح کو چھوڑنے پر قادر ہو اور آخرت کے راستے پر چلنے اور نکاح کی فضیلت دونوں کو جمع بھی نہ کر سکتا ہو، اور وہ یہ بھی جانتا ہو کہ نکاح اسے اس کی حالت سے غافل کر دے گا، تو اس کے لیے نکاح نہ کرنا بہتر ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا محمد بن سلیمان ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ کی روزانہ کی آمدنی 80,000 درہم تھی۔ آپ نے بصرہ کے علماء کو لکھا کہ میں کسی عورت سے نکاح کروں؟ تمام علماء نے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ علیہ سے نکاح کیے جانے پر متفق ہو گئے۔ چنانچہ سیدنا محمد بن سلیمان ہاشمی نے حضرت سیدنا رابعہ بصریہ کو خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ عز و جل دنیا کی آمدنی سے روزانہ مجھے 80,000 درہم کا مالک بناتا ہے، اور چند دنوں بعد میں انہیں 1 لاکھ تک پہنچا دوں گا، اور میں آپ کو بھی اتنے ہی دیا کروں گا، لہٰذا میرے نکاح کے پیغام کو قبول کیجئے۔ حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو جواب میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا دل اور بدن کے لیے راحت کا سبب ہے، اور دنیا میں رغبت رنج و غم کا باعث ہے۔ جب میرا یہ خط آپ کے پاس آئے تو اپنا زاد راہ تیار کیجئے اور آخرت کے لیے عمل شروع کر دیجئے۔ اپنا وصیت پر عمل کرنے والے خود بنیے، دوسرے لوگوں کو اپنا وصیمت بنائیے کہ وہ آپ کی میراث کو آپس میں بانٹ لیں۔ روزانہ روزہ رکھیں، اور آپ کا روزہ موت کے سبب سے چھوٹنا چاہیے۔ جہاں تک میرا تعلق ہے تو اگر اللہ عز و جل مجھے بھی اتنا ہی عطا فرما دے جتنا آپ کو دیا ہے، بلکہ اس سے بھی دگنا فرما دے، تو میں ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے غافل ہونا پسند نہیں کروں گی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جواب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو چیز بھی اللہ سے غافل کر دے وہ نقصان دہ ہے۔ اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لو لگانے، رب کریم کی رحمت کی طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ چیز جو اللہ عز و جل سے غافل کرنے والی ہو اسے اپنی ذات سے دور رکھنے، اس سے بچنے کا جذبہ نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔